الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سراپا رحمت ہے، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے سیلاب کا مہینہ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا. آپ تمام حضرات نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کہیں سیلاب آئے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. رمضان المبارک خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ایسا سیلاب لے کر آتا ہے جو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اپنی طغیانی میں بہا کر لے جاتا ہے. رمضان کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندے سارا سال خدا بند قدوس کی رحمت کے متلاشی رہتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت خود بخود بندوں کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے. مولا کریم نے رمضان مبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم یعنی آگ سے خلاصی کا ہے. اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس مبارک مہینے میں ہم تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع کیا. میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں حق سبحانہ و تقدس فرماتا ہے: رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. ہمارا سب سے بڑا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رونا یہی ہے کہ ہم نے آج تک اپنی اولاد کو اسلام کی صحیح تعلیم سے کوسوں دور رکھا ہوا. ہم میں سے آج جو میری بات سن رہے ہیں وہ سوچے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں صحیح ڈھنگ اور صحیح نہج سے قرآن کریم کو پڑھنا تک نہیں جانتے. ہمیں رمضان کی فضیلت کا علم نہیں، روزہ ہم پر کس درجے میں فرض ہے وہ پتہ نہیں ہے، روزے کے ہم پر کیا کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، رمضان میں کیا سبق دیتا ہے وہ پتہ نہیں ہے. 17 رمضان المبارک کو ایک اسلام کی عظیم جنگ لڑی گئی، ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں کے حال پر رب کریم رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نہیں فرما رہا. میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے تو دیکھوں
کہ میری زندگی کے اندر رب کریم کے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طور اور طریقے اور کتنے احکامات ہیں۔ مجھے علم نہیں ہے کہ 17 رمضان المبارک کو حق اور باطل کی ایک جنگ ہوئی، اس کا نام جنگ بدر ہے۔ میں نے آج تک نہ خود سمجھنے کی کوشش کی، نہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں بارہا اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے لاک ڈاؤن کے جو حالات دیے ہیں، جو کرونا وائرس کی شکل میں، جو موذی جو مرض ہے، انسان اپنے گھروں میں قید ہے، ایک موقع اللہ نے ہم تمام کو فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر اسلام اور دنیاوی جو یہ چکا چوند ہے اس سے بے رغبتی دلائیں اور اسلامی اعمال کو ان کے اندر بھریں، ٹھوسیں اور ان کو بتائیں کہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے۔ ان کو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کس طرح تکالیف اٹھا کر کے ہم تک اس دین اور اسلام کو پہنچایا۔ اسلام کی تاریخ بتائیں ان کو، سیرت پڑھ کے سنائیں ان کو بتائیں کہ رمضان المبارک میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ اللہ نے حق اور باطل کی جنگ کی اور بالآخر اللہ کے ماننے والوں کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ اور اسی مبارک مہینے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ایمان والوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن مجید رشد و ہدایت، فلاح اور اصلاح کا ایسا خزانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے رمضان المبارک جیسے پاکیزہ اور متبرک مہینے کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید کو بھیجنے والا اللہ جس پر نازل ہوا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لے کر آیا امین وحی جبرائیل علیہ السلام، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے بابرکت رمضان مبارک کا مہینہ۔ مولا کریم نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل فرما کر قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے فضیلت دی۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت اور رسالت محدود تھی، وہ اپنے مخصوص علاقے یا ملک کے نبی تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی نبوت اور رسالت ختم ہو جاتی اور ان پر نازل شدہ کتاب بھی اصلی حالت میں نہ رہتے۔ قومیں ان میں اس قدر ترمیم اور اضافہ کر دیتی کہ نازل شدہ کتابوں کی حقیقی روح، شکل اور اسلوب اور رہنمائی کے اصول جو کتاب کے اندر ہوتے وہ سارے مفقود ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ بنی نوع انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نئی کتاب اور نیا پیغمبر بھیجے۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک جاری رہا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے۔ اللہ کے رسول کو نہ صرف خاتم النبیین بنایا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر تمام جہانوں کی سرداری کا اعزاز بخشا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس قدر کامل اور اکمل تھی کہ کوئی نیا نبی نہ آنے کی صورت میں اسی کو قیامت تک سدا بہار نبوت قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کے پیغام یا الہام کی ضرورت باقی نہ رہے۔
بلکہ قرآن مجید کو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت، علوم و فنون کا ایسا خزانہ بنا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرح کتاب قرآن بھی قیامت تک رہبر منزل اور رہبری کا کام دیتی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میڈل دے دیا کہ محبوب آپ کو نبوت اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلے گی، اب آپ کی امت قیامت تک چلے گی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید بھی قیامت تک چلے گی۔ اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ 1500 سال سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ چونکہ پہلی جو کتابیں تھیں، سابقہ جو آسمانی کتابیں، وہ آج موجود نہیں ہیں، اور جو ہے بھی وہ اپنی اصلی شکل سے محروم ہے۔ اس لیے شک پیدا ہوا کہ کہیں قرآن مجید کا بھی وہی حشر نہ ہو جائے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے شک کو دور کرنے کے لیے گواہی دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ مالک کائنات، قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے تار عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے اور کبوتروں کے جوڑے سے کام لیا، اسی طرح مولا کریم نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے کمزور اور ناتواں بندوں سے کام کیا۔ آپ میری بات پر غور کیجئے اور ہماری جو ہے سوچ کو سلامی دیجئے اور فطرت دیکھیے کہ ہم لوگ خوبصورت اور ذہین بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بنانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے الٹ دیکھیے اندھے، اپاہج، معذور، عقل سے کم بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، خدا تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے، جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، ہمارا مالک حقیقی انہی کے سینوں پر اپنے کلام کو محفوظ کر کے قرآن کی دائمی حفاظت کا موقع ان کو دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، جتنے بھی نبی آئے ان کو ان کے زمانے اور حالات کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصائے موسیٰ عطا فرمایا۔ بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ کے عصا کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب کا دور تھا، اس میں طب عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ کوڑی جزام کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ان کو شفا ہو جاتی، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کو دکھنے لگ جاتا، وہ بینا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ عرب اپنی زبان پر اتنے نازا تھے کہ وہ باقی دنیا کو عجمی، گونگا کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن مجید عطا فرمایا جو بلا شبہ فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مشرکین نے ایک دن میٹنگ بلائی تاکہ وہ خدائی چیلنج کا جواب دے سکے، کیونکہ وہ اپنے کلام کے تھے پاک کو انسان کا کلام گردانتے، کیونکہ وہ لوگ اپنے نزدیک کلام پاک کو انسان کا کلام سمجھتے تھے۔
کہ یہ جو کلام ہے یہ انسان کا کلام ہے۔ میٹنگ میں مشرکین کے بڑے بڑے اسکالر فضلاء جمع ہوئے، چنانچہ قرآن مجید پر غور و خوض شروع ہوا۔ جب وہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پر پہنچے تو ان کا ایک اسکالر بے ساختہ پکار اٹھا، ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کی سحر انگیز فصاحت اور بلاغت نے عرب زبان دانوں کو دم بخود کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید محدود کلام نہیں بلکہ انسانوں کی رشد و ہدایت، فلاح اور بہبود کا ایسا خزانہ ہے جو ہر دور اور ہر زمانے کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے نازل کیا گیا۔ جس دور میں کلام پاک نازل ہوا وہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ قرآن مجید موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق رہنمائی کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن پاک معجزہ خداوندی ہے، اس کا یہ اعجاز اور کمال ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے مطابق رہنمائی کرتا ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا دور ہو یا ڈاکٹری طب حکمت کا دور ہو، زراعت کا دور ہو، صنعت کا دور ہو، سیاست، معاشرت، معیشت، تاریخ، علم اور ادب، لطیفہ، شاعری، سب ادارے کے لیے قرآن مجید رہبری کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ معروف اسکالر ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں 70,000 علوم موجود ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی کے جو اسباب، معارف، معافی اور اشارات قرآن مجید میں ہیں وہ دنیا کی کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔ سائنسداں اور موجد اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نئی نئی ایجادات اور سائنسی ترقی کے لیے انہیں معلومات اور آئیڈیا اور تخیلات قرآن مجید سے حاصل ہوتے ہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری تنزلی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے آج قرآن کو پسے پشت ڈالا۔ ہم نے کبھی اٹھا کر کے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اخبار پڑھو گے، ٹی وی چینلز دیکھو گے، موبائل میں لگو گے تو اس سے آپ کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں گزرے ہوئے کل کا پتہ دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن تمہیں آنے والے کل کی خبر دے۔ قرآن تم کو بتائے گا کہ آنے والے کل تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں۔ تمہارا موبائل تمہیں یہ نہیں بتائے گا، تمہارا الیکٹرانک میڈیا تمہیں یہ نہیں بتائے گا، تمہارا پرنٹ میڈیا تم کو یہ نہیں بتائے گا کہ تمہارے ساتھ موت کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں، تمہارے ساتھ آنے والے کل کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن تم کو بتائے گا کہ تمہارے ساتھ آنے والے کل میں کیا واقعات پیش آنے والے۔ موت کے وقت تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، قبر میں کس چیز کی ضرورت ہے، پل صراط پر سے تم کو جلدی سے گزرنا ہو تو کس انداز سے اور کیا کرو گے کہ جلدی گزر جاؤ گے۔ آخرت کا جو ایک دن 1000 مہینے کے برابر ہوگا، اس میں تم 2 رکعت نفل کے برابر کس طرح کھڑے رہ سکتے ہو۔ یہ تم کو موبائل نہیں بتائے گا، یہ تم کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نہیں بتائے گا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 1-2 گھنٹے کے لیے ہمارا نیٹ بند ہو جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہمارا قرآن کب سے بند ہے؟ ہم نے کب کھولا تھا اس کو آخری بار؟ کب ہم نے اس کو آنکھوں سے لگایا تھا؟ کب ہم نے اس کو سینے سے لگایا تھا؟ کب ہم نے اس کو کھول کر کے دیکھا؟ کبھی ہم نے سوال کرا قرآن سے، کبھی پوچھا کہ میری زندگی اس نہج پر چل رہی ہے؟
قرآن میری رہنمائی کر دیجئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن انسانوں کی رشد و ہدایت کا ضامن ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کا اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، بشرطے کہ انسان اس کو کھول کر کے تو دیکھے۔ انسان فیس بک لاگ ان کرتا ہے، ٹویٹر پہ جاتا ہے، سارا دن دنیا بھر کی اپلیکیشن میں گھومتا رہتا ہے، لیکن کبھی قرآن کے اندر گھوم کے دیکھا ہے؟ قرآن تیری ترقی کا ضامن ہے، قرآن پڑھو گے تو کل سمجھ کے قرآن کل تیری آخرت بنائے گا، تیری قبر کو سنوارے گا، کل تیری جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں تیری رہنمائی کرے گا۔ قرآن تجھے بتائے گا کہ جہنم سے کس طرح بچنا ہے، جنت میں کس طرح داخل ہونا ہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لاک ڈاؤن کے حالات میں قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں، اس کی تعلیم کو عام کریں، سمجھ کے پڑھیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا سوال کرتا ہے، قرآن آخر ہم سے چاہتا کیا ہے، آخر یہ ہماری رشد و ہدایت کا کس انداز سے اس کے اندر ہمارے لیے ہماری فلاح اور بہبود کا خزانہ ہے۔ بند کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم گھر میں رکھے رہیں گے تو یہ نہ تو ہمیں دنیا میں فائدہ دے گا، نہ دنیا کے بعد والی زندگی میں فائدہ دے گا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو قرآن کی اور رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یہ جان کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔